السلام علیکم۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت جاری ہے اور آج 3 سوالات جو تھے حکومت کے لیے، پرائم منسٹر کی فیملی کے لیے سپریم کورٹ نے سامنے رکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ کمپنیاں پرائم منسٹر کے بچوں نے کیسے بنائیں، دوسرا یہ ہے کہ کیا مریم وزیر اعظم کی زیر کفالت ہیں یا نہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم کی تقریروں میں سچ بتایا گیا یا نہیں۔ یہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو تھے انہوں نے یہ 3 سوالات سامنے رکھے۔ پرائم منسٹر کے وکیل کے آرگومنٹس جاری ہیں اور اکرم شیخ صاحب بھی اگلے 1 سے 2 روز میں امید ہے کہ اگر کر لیں تو کیس اپنے منطقی انجام کے قریب جا رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں جب ہم کر رہے تھے تو ہمارے پاس جو معزز مہمان تھے بیرسٹر ظفر صاحب تھے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے جو ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر عارف علوی تھے۔ ان دونوں نے آن ایئر کمٹمنٹ دی تھی کہ سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ اس کی ڈیلی ہیئرنگ کریں تاکہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 15 سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے، اس سے پہلے اس کا فیصلہ سنا دیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ریٹائر ہو جائیں، بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کرنا پڑے تو پھر معاملہ کہاں پہنچے گا معلوم نہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے جس کو آج کے پروگرام میں ہم اس کی وضاحت بھی مانگیں گے، اور 3 سوالات جو سپریم کورٹ نے پوچھے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے آج شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، اور بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہیں مشیر ہیں وزیر اعظم کے۔ تینوں کو ویری وارم ویلکم جی۔ اس کے علاوہ کراچی اسٹوڈیو سے سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سعید غنی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب پہلے آپ سے اگر میں جواب لے لوں، آپ نے آن ایئر کہا تھا کہ درخواست دیں گے، آج درخواست دے بھی دی آپ نے، سپریم کورٹ کا اس کے اوپر جواب کیا تھا؟ پہلے اس کی امپلیکیشن ڈسکس کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری چونکہ خواہش ہے کہ یہ کیس جلد اپنے منطقی نتائج تک پہنچے، اس لیے پچھلے ہفتے جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہماری خواہش ہے اور ہم درخواست دینا چاہتے ہیں۔ درخواست ہم نے دے دی چند دن پہلے۔ آج ہمارے کونسل بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے درخواست دی ہے، ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ سنیں۔ اور پی ٹی آئی کے جو لیڈ لائر ہیں لرنڈ کونسل ہمارے جو بخاری صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کھڑے ہو کر کہ ڈیلی کرے۔ اس پہ ابھی فیصلہ تو انہوں نے نہیں سنایا۔ 2 باتیں ہوئیں، ایک تو کل کے لیے کیس ڈال دیا، اس کا مطلب یہ کل تو وہ سنیں گے۔ البتہ ایک آدھ آبزرویشن یہی تھی کہ جی یہ کورٹ کا پریروگیٹو ہے کہ ہم اپنی پروسیڈنگ کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں۔ البتہ دونوں پارٹیز کی خواہش، ہماری تحریری بھی زبانی بھی اور ان کی تحریری بھی آ چکی ہے، اس کی وجہ یہی ہے 15 16 کو 17 کو جو ہے آپ کو معلوم ہے اگر عدالت یہ ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کرتی جی تو پھر یہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتے ہیں، بینچ ٹوٹ جائے گا، تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جو نئے چیف ہیں، چیف صاحب جو بھی تشریف لائیں گے، جو صادر آئینی عہدہ ہے ان کا، انہوں نے آ جانا، جو سینئر موسٹ ہوں گے، جسٹس ثاقب نثار جی ثاقب نثار صاحب، وہ آئین میں طے ہے کہ سینئر موسٹ نے آنا ہوتا ہے، ان کی پریروگیٹو ہوگی بینچ بنانے کی۔ تو عام طور پہ روایت یہ ہے، میں روایت کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک جج کو ایڈ کریں گے جو جج گیا ہے۔ وہاں سوال پیدا ہو جائے گا کہ کیا یہ آرگومنٹ ری ہیئر کریں، کیس دوبارہ سنا جائے، جی کیونکہ بینچ نیا تشکیل نہیں، ایک جج رہے ہوں گے نا، یا وہ ریٹرن آرگومنٹ کو دیکھ لیں ایک جج جو ہے۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، البتہ چونکہ اس میں مشکل ہے، اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ ابھی خاصے دن پڑے ہوئے ہیں اور ہماری استدعا دی ہے عدالت سے، دست بدست استدعا ہی کر سکتے ہم کہ وہ اس کو روز کی بنیاد پر سنیں اور وقت نہیں لگے۔ کیسے؟ آج 12:30 بجے تک جو پٹیشنرز ہیں ان کے آرگومنٹ ختم ہوئے، آدھا گھنٹہ تھا کورٹ ٹائم میں، تو مسٹر سلمان بٹ جو پرائم منسٹر صاحب کے ذاتی وکیل ہیں، انہوں نے آدھا گھنٹے میں 1 پوائنٹ کلیئر کیا، شاید تھوڑا بول ڈیپینڈنٹ کا۔ اس کے بعد وہ کل فلور لیں گے، ٹوسٹم پہ آئیں گے، اور غالباً 4-5 پوائنٹ ہیں، 3 نہیں ہیں سوال، 5-6 سوال ہیں جو ریز کیے ہیں پی ٹی آئی کے کونسلز نے مل کے، ان کا جواب دیں گے پرائم منسٹر کی حد تک اور اسحاق ڈار صاحب کی حد تک یا کیپٹن صفدر کی حد تک، وہ کم و بیش تھوڑا بنتا ہے۔ اس کے بعد اکرم شیخ صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، جو حسین نواز صاحب کے وکیل ہیں، جن پہ اصل زیادہ بنتا ہے، مریم حسین اور حسن، جی ان کو پھر کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ جو کہ آج سپریم کورٹ کے چیف نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جتنا ہم نے بہت ٹائم دیا ہے پلینٹف کے کونسلز کو، ہم آپ کو بھی لینڈر کونسل اتنا ہی آپ ٹائم لیں، آپ آرام سے اپنی مرضی سے آرگو کریں۔ ہماری اپنی خواہش یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے اوپر اونس بہت زیادہ ہے، صاف زیر سفر ہم نے کرنا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی مشکل ہو، لیکن پھر بھی ہم غالباً پٹیشنر کونسل سے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ میں یہ آپ کو اتنا تو بھائی مڈل آف نیکسٹ ویک آپ اپنی آرگومنٹ نہیں، میرا خیال یہ ہے، جو ہمارا خیال ہے کہ شاید ہم اسی ہفتے ختم کرنا چاہیں، اسی ہفتے کوشش کریں گے، ہماری خواہش ہوگی، میں بھی کوئی
کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی. اگر کورٹ دے رہی تو ہم شاید پورا کر جائیں. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب، آج ایک اور بڑا جو ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ، عدالت نے بالکل واشگاف انداز میں کہا ہے کہ بار ثبوت آپ کے اوپر ہے، حکومتی جماعت کی طرف کہا ان کے پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کے اوپر ہے. کورٹ کی ٹائم بھی بڑا کروشل ہے، بار ثبوت بھی ان کے اوپر ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کیس کو آگے جاتے ہوئے؟ پہلے تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں بیرسٹر صاحب سے کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ یہ کیس جلد از جلد نپٹایا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے وکیل نے بھی اس کی خواہش کا اظہار کیا، ان نے بھی کر دیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ 7-8 ماہ سے لٹک رہا ہے مسئلہ، اور حکومت تقریباً مفلوج ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈس فنکشن ہوئی ہے. آپ پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں وزراء نہیں آتے، کورم پورا نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایشوز جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنی کیبنٹ ہے وہ تو سپریم کورٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور جواب اور منصوبہ بندی اور تیاری اور جواب در جواب کی تیاری ہو رہی ہے. تو پہلے لمبا ہو گیا، مزید لمبا اس کو ہونا نہیں چاہیے. خدشہ یہ بھی ہے کیونکہ جج صاحب، چیف جسٹس صاحب ریٹائر کر رہے ہیں. اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بینچ ٹوٹ جاتا ہے. جب بینچ ٹوٹتا ہے وہ کیا ایک کا اضافہ ہوگا، پورا بینچ تبدیل ہوگا، نئے چیف جسٹس فیصلہ کریں گے کیا ہوگا. روایت اپنی جگہ ہے، لیکن چیف جسٹس جو نئے آتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس سے معاملہ لمبا ہو سکتا ہے. مناسب یہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، میری پارٹی کی رائے یہ ہے کہ کیس اتنا واضح ہو چکا ہے، اور ہماری رائے میں ہمارے وکیل نے اتنا جسے کہتے ہیں نا راک سالڈ کیس پریزنٹ کر دیا ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ بہت واضح ہے تو کیا چیز واضح آپ کو نظر آئی؟ کیونکہ عدالت نے تو آج ابھی ان سے سوال پوچھے. ہم واضح سمجھتے ہیں. ہم اس کو واضح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کہنے کو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سب دستاویزات موجود ہیں، لیکن دستاویزات ہمیں وہاں دکھائی نہیں دے رہی. حکومت کا منی ٹریل کا ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. ان کے تضادات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ایک ہے، جو اسمبلی میں ہے، جو ان کے بچوں کی کہاوت ہے، یہ پبلکلی نون فیکٹس ہیں جو آپ دونوں جماعتوں کے پاس موجود ہیں. اور حکمراں جماعت نے سوائے اس سے جو ٹرسٹ ڈیڈ کے اور جاسم صاحب کے خط دینے کے علاوہ، حمد بن جاسم کے خط دینے کے علاوہ اور کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں. باقی تو وہ ICIJ کی ڈیٹیل ہے. جی، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ یہی بینچ اگر چاہے تو فیصلہ کر سکتا ہے. آپ کمیشن کی تشکیل کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کمیشن کا جواز نہیں ہوگا. کمیشن سے میری رائے میں، دیکھیے میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہ تو پھر آپ معاملہ کو اگر لٹکانا چاہیں اور ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. کامران مرتضی صاحب، اگر بینچ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پہلے کی بھی ایک سوال یہ ہے کہ ابھی 15 دن چھٹیاں بھی تو ہیں، ونٹر ہالیڈیز. کیا ایسی روایت موجود ہے کہ سپریم کورٹ محسوس کرے کہ بڑی پریسنگ نیڈ ہے، بہت ضروری ہے، چھٹیاں ملتوی کر دی جائیں؟ ایک ویسے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیے، مجھے یہ میں گستاخی بھی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جنرل تاثر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اور عام لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ گورنمنٹ نے کیوں کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کیس ڈے ٹو ڈے سنا جائے، اور حکومت بھی کوئی اس میں اب زیادہ رکاوٹ نہیں بننا چاہ رہی. تو ایک تاثر، یہ ایک جنرل باہر جو کہتے ہیں نا سینہ گزر یہ تھا کہ کہیں بینچ وہ جو کہتے ہیں نا کمیشن بنانے کی طرف رجحان تو نہیں جا رہا. یہ ایک تاثر ہے. آپ کو لگتا ہے؟ میں کہہ کچھ نہیں سکتا. کامران مرتضی صاحب، میرا خیال ہے کہ اب تک یہ تاثر نہیں دیا بینچ نے کہ کمیشن کی طرف جا رہے ہیں. 2-3 باتیں جو اس میں بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ اس بات پہ سیٹسفائی تھے کہ جو ان کے پاس آ گیا ہے یہ سفیشینٹ ہے، تو پھر تو کمیشن کی طرف معاملہ نہیں جائے گا. اور ویسے کامران صاحب، جو دونوں جماعتوں نے، دونوں فریقین نے، جماعتیں نہیں کہنا چاہیے، دونوں فریقین نے جو کچھ ڈاکومنٹس جمع کروانے تھے وہ دے چکے ہیں. کوئی ایسی توپ نہیں ہے جو نہیں چھپی ہوئی ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ ابھی نہیں سامنے آئی؟ وہ دے چکے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ وہ دینے کے باوجود جو ہے نا ایٹ لیسٹ کوئی ایک آدھ بندے کو جو ہے نا وہ معاملہ کنیکٹ نہیں کرتا کسی صورت میں بھی. جو مطلب میری ایک اپنی رائے ہے، ایک ایکسپرٹ کی آپ سمجھ لو کہ وہ نہیں کرتا. اب اگر شاید اسی وجہ سے جماعت اسلامی نے یہ فیل کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ کمیشن میں جائے، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کورٹ میں. صرف انہی کے وکیل شاید وہ اپریہینڈ کر رہے تھے اس بات کو. تو یہ اس طرح سے کوئی بات چل رہی ہے. اب سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ کتنے دن لیتے ہیں. آج تو انہوں نے شروع کر دیا.
آپ کے پاس 2 دن اس ویک میں اور ہیں. جمعرات کل کا دن ہے. کل کا دن یعنی صبح آپ کو ملے گا 9:30 سے لے کے 11:30 بجے تک 1.5 گھنٹہ صبح کا ہے اور 1 گھنٹہ اس کے بعد کوئی 2.5 گھنٹے کل ملیں گے. اور جمعے کو اس ہفتے میں صرف 2 دن رہے گا. اچھا اس بات کا امکان ہے کہ اسلم صاحب جو بٹ صاحب ہیں وہ اپنے آرگومنٹس کل کر لیں پورے, تو پھر اکرم شیخ صاحب کے پاس گنجائش ہوگی کہ وہ فرائیڈے کو منڈے کو یا پھر اس کے بعد نیکسٹ ویک میں وہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ ہے نا کہ چیف صاحب جو ہے یا 15 یا 16 کو کام تو ختم کر دیں گے کورٹ ورک, مگر اس کے بعد ججمنٹ ریزرو بھی ہو سکتی ہے اور 31 سے پہلے بھی آ سکتی ہے. ججمنٹ ریزرو تو تب ہوگی نا کہ اگر آرگومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں بائی دیٹ ٹائم تو پھر وہ ججمنٹ میرا خیال ہے کمپلیٹ ہو جائیں گے. ان کی طرف سے آرگومنٹس آ جائیں گے. ریبٹل کے لیے شاید ان کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوگا. نیکسٹ ڈے یہ جواب بھی تو دیں گے نا, جواب دیں گے. ہاں وہ ریبٹل کے لیے اتنا ٹائم نہیں چاہیے ہوگا. کیا اس بات کی روایت موجود ہے کہ چھٹیاں جو ہے ان کو مؤخر کر لیا جائے؟ ہاں یہ ہوتا رہا ہے, یہ اکثر ہوتا رہا ہے. کیونکہ ایسی چھٹیاں کوئی اسکول کے بچوں کی تو ہے نہیں کہ وہ چھٹیاں مناتے گھر آئیں گے کہ چھٹی ہوگی اسکول سے. اتنا بڑا کیس ہے, پوری گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے, تو اس کو 2-4 دن ان کے ذہن میں ہوگا, ورنہ وہ سنتے ہی نہ. اب ایک بندے کے چلے جانے سے, چیف صاحب کے چلے جانے سے پورا بینچ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو نئے چیف صاحب آتے ہیں وہ خود اس میں آتے ہیں, کوئی اور آتا ہے, پھر وہ کیس نئے سرے سے شروع ہوگا. کیونکہ ایٹ لیسٹ ایک بندے نے, اگر یہ بینچ اسی طرح اگر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں اس بات کا امکان ہے کہ سماعت ہی نئے سرے سے ہوگا ہی, سماعت ہی نئے سرے سے ہوگی. اگر 4 لوگ اس میں رہتے ہیں تو بھی ایک شخص نے تو کیس نہیں سنا ہوگا. یہ بہت کروشل معاملہ, بہت کروشل معاملہ ہو جائے. سعید غنی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا. آپ بتائیے گا اس میں ٹائم کا بھی دباؤ موجود ہے کیونکہ بینچ ٹوٹ سکتا ہے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے, اور دوسرا حکومت کے اوپر لٹکی ہوئی تلوار ہے. وہ اگر قصوروار ہے تو سزا ملنی چاہیے, اگر بے قصور ہے تو ان کو رہائی ملنی چاہیے. سعید غنی صاحب. ظاہر ہے اصولی طور پر تو یہی ہوتا ہے, اور عدالتی فیصلوں میں یہی چیز ہوتی ہے کہ کبھی ظاہر حق میں بھی آتا ہے, خلاف بھی چلا جاتا ہے. لیکن اس کیس کی نوعیت ذرا مختلف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے لیے بھی یہ کوئی اتنا آسان کیس نہیں ہے. اب یہ بھی مناسب نہیں لگتا کہ اگر تو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور صرف اس بنیاد پر اس کیس کو جلدی وہ نپٹا دیں, تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں بھی انصاف کے تقاضے پورے ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے. پھر اس کے بعد اگر چیف جسٹس صاحب چلے جاتے ہیں جس طرح بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے, یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کیس اور یہ اس میں ٹائم لگ جائے گا اور آگے چلا جائے گا. اس لیے ہمیں اس میں اتنی جلدی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی 3-4 دن میں اس کا فیصلہ آ جائے گا. اور اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ کسی بھی طرف ہو تو دوسرے فریق کو یہ کہنے کا موقع بڑی آسانی سے ملے گا کہ یہ جلد بازی میں کیا گیا ہے, اور چونکہ چیف صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو انہوں نے نپٹایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت محتاط رویہ رکھنا چاہیے اس میں, اور یہ سارے فیکٹرز یقینی طور پر انتہائی قابل احترام جیسے صاحبان ان کے سامنے ضرور ہوگا. سعید غنی صاحب, آج جو سپریم کورٹ نے ایک اور بڑا سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ بارش ثبوت جو ہے وہ پرائم منسٹر کی فیملی کے اوپر, اور 3 سوالات ان سے, بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ سوالات ہیں لیکن 3-4 جو میرے سامنے لکھے ہیں اس میں ہے کہ وزیر اعظم کے بچوں نے کمپنیاں کیسے بنائیں, مریم وزیر اعظم نواز شریف کی زیر کفالت ہیں یا نہیں, اور پھر جو انہوں نے 3 سپیچز کی کیا وہ سچ ہے اس میں یا سچائی نہیں ہے اس کے اندر. یہ بہت بڑے سوالات ہیں, ان کا جواب جو ہے کیس کے اوپر کافی اثر انداز ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی سوالات ہیں اور یقینی طور پر اس کے جوابات کے نتیجے میں ہی کوئی فیصلہ آئے گا. لیکن یہ پیسے کیسے گئے, کمپنیاں کیسے بنائیں, اس کی تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ تو نصیر اللہ بابر صاحب جب تھے وزیر داخلہ اس وقت اس تمام معاملے کی تحقیقات ہو چکی ہیں اور مکمل ہو چکی ہیں, اور وہ چیزیں یقیناً میں نے کیا تحقیقات تھی, میں نے ایک دن پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا. جنرل نصیر اللہ بابر کے زمانے میں بھی ہوئی, پھر رحمان ملک صاحب کے زمانے میں بھی رپورٹ کمپائل ہوئی, پھر بی بی سی نے ایک اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی اور رحمان ملک کو اس میں دکھایا بھی, انہوں نے وہ رپورٹ بھی دکھائی کہ کیسے بینک سے ٹرانزیکشن ہوئی تھی. اس کی فائنڈنگ کیا تھی اس رپورٹ کی جو نصیر اللہ بابر صاحب نے بنائی تھی؟ دیکھیں وہ ایکچولی یہ تحقیقات اسی وقت ہوئی تھی جب نصیر اللہ بابر صاحب تھے وزیر داخلہ اور رحمان ملک صاحب اس وقت FIA میں ہوا کرتے تھے. اور وہ جو ساری ڈاکومنٹری ہے میرا خیال ہے اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. وہ جو ایک قاضی فیملی کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کے کس طرح اکاؤنٹس استعمال کیے گئے, کس طرح پیسہ باہر گیا, وہ سارے شواہد موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد بار بار ہم بات دہراتے ہیں کہ جو تضادات ان کے اپنے بیانات میں موجود ہیں, یہ تو ندیم صاحب جب آپ پہلے میں رک جاؤں اگر اس نقطے کے اوپر جو جنرل نصیر اللہ بابر والی رپورٹ ہے صرف اسی پہ اگر آپ سے میں اور کامنٹ لے لوں, اس میں کتنی جان تھی ان فیکٹس کے اندر, کیونکہ میں نے آپ کی حکومت سے اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوتے نہیں دیکھی. میں نے تو BBC کی ڈاکومنٹری دیکھی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے انویسٹیگیٹ کی تھی. اس میں جان کتنی تھی. اس کا سبب ہے نا ملک صاحب, میں آپ سے عرض کروں,
یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت حکومت کی طرف سے اس پہ کیوں کارروائی نہیں ہوئی. اگر آپ نصیر اللہ بابر صاحب کے کوئی انٹرویوز نکال لیں، چونکہ ایک انٹرویو میں نے خود سنا ہے، اس وقت میں یقینی طور پر اتنا ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھا، میں پڑھتا تھا، ان کا اپنا انٹرویو تھا BBC پہ. انہوں نے 2 محترم ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کے نام لے کے کہا تھا کہ جی ہم کریں کیا، ہم ساری چیزیں لے کر جاتے ہیں، وہ اسٹے آرڈر لے کے آ جاتے ہیں ان ججز سے، تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. یہ نصیر اللہ بابر صاحب کا اپنا انٹرویو BBC پہ. وہ کون سے ججز؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، میرا خیال مناسب نہیں ہے، میں نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ آپ خود تلاش کر لیجئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ نصیر اللہ بابر صاحب اتنے کریڈیبل آدمی تھے کہ ان کی ذات سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کے خلاف ذاتی انتقامی کارروائی کر رہے ہوں گے یا وہ کسی کے کہنے پر ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہوں گے. انتہائی دیانتدار، اپنے فرائض منصبی کو ذمہ داری نبھانے والے آدمی تھے، اور ان کے اوپر ان کے مخالفین بھی اس قسم کا کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہیں. تو ان کی طرف سے کوئی باتیں بیرسٹر صاحب سے اس پہ میں کامنٹ ضرور لینا چاہوں گا. سعید غنی صاحب کا خیال ہے کہ وہ بڑی کریڈیبل انویسٹیگیشن تھی جو نصیر اللہ بابر صاحب نے کی، رحمان ملک صاحب بھی اس کا حصہ تھے. ہم نے BBC کی ڈاکومنٹری میں وہ ڈیٹیلز دیکھیں، کیا وہ کریڈیبل ہیں؟ میں 2-4 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عبدالرحمان ملک، جس کو رحمان ملک صاحب کہتے ہیں، ان کی رپورٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کا حصہ ہے. اچھا، اس وقت بھی وہ جو حدیبیہ پیپر میل والی ہے پوری رپورٹ ہے. یہ میرے بھائی سعید غنی صاحب اس کا رپورٹ کر رہے ہیں نا، وہ موٹی رپورٹ جی، پوری کی پوری جو انہوں نے ڈاکومنٹ لگائے ہیں انہوں نے لگائی ہوئی ہے. تو آپ کا خیال ہے وہ کریڈیبل ہے؟ نہیں، کورٹ کے سامنے موجود ہے. آج اس پہ میرے خیال آرگومنٹ بھی کیا وہ ہو رہے ہیں. مطلب دیکھیے میرا اصول یہ ہے، میں پریکٹسنگ لائر ہوں، میں ایویڈنس کی اپریسیشن نہیں کروں گا، البتہ وہ ان کے سامنے ہے. ہم نے آبجیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہماری کریڈٹ بورڈ نے بارڈ دیکھا، ہم نہیں دیکھا. میں 2-3 اس رپورٹ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ آفیشیل رپورٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی؟ نہیں، انہوں نے فوٹو کاپیاں چوری کر کے لگائی ہیں. ویسے اس رپورٹ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہماری انٹیریئر منسٹری کے پاس یا FIA کے پاس اس کا ریکارڈ ہے؟ یقیناً ہوگا، لیکن ابھی تو چونکہ انہوں نے فوٹو کاپیاں لگا دی ہیں، اور فوٹو کاپیاں دنیا کے کسی قانون میں تسلیم نہیں ہوتی، ہم نے پھر بھی اعتراض نہیں کیا. تو وہ تو عدالت آپ سے اس کی تصدیق کروا سکتی ہے. نہیں، ہم نے اعتراض نہیں کیا. ہے تو جنون نا. نہیں، رپورٹ وہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے رپورٹ نہیں ہے. رحمان ملک میں تو کہہ رہا ہوں رپورٹ ہے، یہ بات ہے. میں کہہ رہا ہوں رپورٹ ہے. یہ بیرسٹر صاحب نے اچھی بات کی کہ میں رپورٹ تو کہہ رہا ہوں رپورٹ ہے ان کی. میں نے کہا ہے، نام بھی صحیح لیا، عبدالرحمان ملک لیا ہے تاکہ اللہ کا نام ہے، رپورٹ ہے. اور PTI کی جو ہے نا 2 جو ڈاکومنٹ انہوں نے بعد میں لگائے ہیں موٹے موٹے، ان میں لگی ہوئی ہے. تو وہ کریڈیبل ایویڈنس مانی جائے کیونکہ FIA کی سرکاری رپورٹ ہے ہماری. زیرو. ہماری سرکاری رپورٹ ہے. نہیں، قانون شہادت کے مطابق زیرو. اس لیے میں آپ کو بتاؤں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے رپورٹ سے آرگو کرنے کی کوشش کی، ججوں نے کہا کہ لا کیا ہے، وہ چپ ہو گئے. جب انہوں نے وہ لندن والا کیس پڑھنے کی کوشش کی، جج صاحبان نے کہا یار یہ کس طرح پڑھ رہے ہو، تو پارٹیاں نہیں، وہاں سے خاموشی. اور تیسری بات جو انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی، جو ظفر علی شاہ کیس ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کیسے پڑھتے ہو. انہوں نے پورا لگایا ہوا ہے ساتھ کہ بھائی وہ تو کیس. لیکن آج تو ہم نے عمران کی پریس کانفرنس سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے $34 ملین کی سیٹلمنٹ جو کیا توفیق کی، وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ میں 2-3 عدالت نے پوچھا. کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ایویڈنس جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لائیں. عدالت نے منی ٹریل کا پوچھا ہے. میں مجھے ذرا موقع دیں. جی، ان کی پٹیشن میں یہ واحد مقدمہ میں نے توفیق کو چیلنج نہیں کیا. میں نے نہیں کیا ہے. کیسے نہیں کیا جی ہم نے؟ میں عرض کروں یہ واحد کیس ہے میری لیگل ہسٹری میں، میری تاریخ میں، جس میں پلیٹف ایک ثبوت نہیں لایا. ایک ثبوت میں بعد میں کہتا ہوں نہیں لایا. ثبوت کیا ہے پورا کیس؟ کہ ہمارے جو ڈاکومنٹ ہیں ان میں کنٹرڈکشنز کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جواب بھی فوراً دیا ہے، وکیل چینج کیا، ڈیٹ نہیں لیا. حالانکہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں آج تک وہ جواب نہیں دے رہے. ہم تو فیسیلیٹیٹ چاہتے ہیں، جلدی ہو. آخری بات کمیشن کی، اس میں میں عرض کروں، بریک لیتے ہیں. جی آپ کر لیجیے بات. کمیشن جو ہے نا، ہماری خواہش ہے کہ نہ بنے. میں مخدوم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، یہ معاملہ آسان ہو چکا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہو جائے. میں آپ جو سوال آپ نے پوچھے تو اس پہ جواب دینا، اگر آپ بریک لینا چاہتے تو لے لیں. آپ دے لیجیے جواب. شاہ صاحب پہلی بات ہے ڈیپینڈنٹ. بات یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور ابھی روک لیں، پھر بریک کے بعد لیتے ہیں، تفصیل سے لے لیں گے. ایک بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ صاحب، جو التوفیق کیس ہے، آج بھی ابھی عمران کی ہم پریس کانفرنس سن رہے تھے تو انہوں نے کہا $34 ملین کی سیٹلمنٹ کیسے ہوئی. تو عدالت نے آج پوچھا نہیں کہ وہ منی ٹریل کدھر ہے؟ التوفیق والے سوالات کی آپ نے کوئی بات کی وہاں پہ آپ کے وکیل؟ جی،
وہ تو منی ٹریل کا تو ذکر ہوتا رہا ہے کہ منی ٹریل تو ثابت کرنے میں یہ قاصر دکھائی دے رہے ہیں، اور ابھی منی ٹریل پہ یہ نہیں بتا سک رہے، اور آئیں بائیں شائیں ہے، دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں۔ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اس کا معلوم نہیں ہے پیسے کا ذریعہ کیا تھا۔ دیکھیں نا جی، اگر وہ جو پراپرٹیز جو مارگیج کی ہوئی تھیں ان کو چھڑوایا گیا جی، تو پیسہ بھرا نا، $34 ملین بھرا گیا نا۔ لیکن پی ایم ایل این کا اس کے اوپر ایک موقف ہے حکمراں جماعت کا، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اس میں ڈائریکٹر نہیں تھے، آپ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں مریم اور حسین شاید ڈائریکٹرز ہیں تو اس لیے یہ انوالو ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس کے ایویڈنس دیا آپ نے سپریم کورٹ جی، لنکیجز ہیں نا جی، ایک سے دوسری چیز جڑتی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے نا۔ ادروائز دیکھیں یہ آف شور کمپنیز بنائی کیوں جاتی ہیں؟ یہ بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ ویل کیا جاتا ہے، پردے ڈالے جاتے ہیں، چیز کو چھپایا جاتا ہے، ادروائز تو آپ سیدھا کاروبار کریں۔ عمران نے بھی اس لیے بنائی تھی، عمران کو تو اپنا اس نے چھپایا ہی نہیں ہے، اس نے تو ظاہر کیا ہوا تھا میرا فلیٹ ہے، تو اون کرتا ہے، اس نے کبھی چھپایا ہی نہیں اس کو۔ ترین صاحب کی، علیم صاحب کی، سب کی۔ عمران خان کا جانتا ہوں، اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ ایک چیز میرے خیال میں اس کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے کامران مرتضیٰ صاحب، جو ہمارے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی ہیں، فاروق عرفان صاحب، ان کا نام پہلے اس میں بھی آیا تھا پاناما میں، بعد میں بہاماز جو دوسری لیگز آئی ہیں اس کے اندر بھی ان کا نام آیا، خود جج کا، سٹنگ جج کا نام، سٹنگ جج صاحب کا نام ہے۔ اور کیسے راستہ روکا جائے؟ یہ پیسہ بہت باہر گیا ہوا ہے، دبئی میں گیا ہوا ہے، آپ آف شور میں انویسٹ ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ تو لیجسلیشن اس پہ ریکوائرڈ ہے۔ اب اگر کورٹ کہے بھی تو کورٹ کیا کہے گی؟ کورٹ یہ کہے گی کہ لیجسلیٹ کرو نا۔ تو اس پہ جو اس وقت جو قوانین ہیں وہ اتنے ڈھیلے ڈالے ہیں کہ اس میں جو لوگ، آپ دیکھ لیں نا، پاکستان کا بہت پیسہ آج جو سپریم کورٹ کی اچھی آبزرویشن تھی، جو مجھے لگا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور کورٹ کو بھی، اس نے کہا کہ اداروں نے کام نہیں کیا، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور نیب نے، اس لیے ہم سن رہے ہیں۔ یہ سچائی سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ اگر یہ پروو کر لیتے تو سپریم کورٹ جانا ہی نہ پڑتا، 9 کو جانا پڑتا۔ دیکھیے نا، یہ معاملہ بڑا آسان تھا، جھوٹا یا سچا تو بعد میں پتہ چلتا، نیب کر لیتی نا، نیب باقی سارے معاملات لے کے کیوں بھاگی نیب فلی امپاورڈ ہے، ایف آئی اے نے کیا، تو خیر اس کا سکوپ اور ہو جاتا ہے نا، وہ تو کسی پھر اس میں آئے گا نا، کوئی جو پبلک ایسٹ سرونٹ کے بیونڈ اگینسٹ مین آئے گا۔ والا کیس تھا میاں صاحب کے اوپر بنا ہوا، یہ جسٹس فاروق عرفان ہی اس 2 رکنی بینچ میں بھی شامل تھے جنہوں نے میاں صاحب کو ابھی اسی سال بری کیا ہے، مارچ یا اپریل میں۔ تو نیب نے اس پہ اپیل بھی فائل نہیں کی۔ آپ کو نیب کو پکڑنا چاہیے، جا کے بار کو بھی پکڑنا چاہیے۔ نیب کا رویہ جو ہے وہ 99 سے مشکوک ہے۔ دیکھیے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، صرف ان لوگوں کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں نا، ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ تو کہاں کسی بڑے آدمی پہ آج تک ہاتھ ڈلا۔ بار کو اس کے خلاف درخواست دینی چاہیے، یہ ایک قانون کے تحت بنا ہوا ادارہ ہے جو اپنا کام نہیں کر رہا۔ جج صاحب نے بھی کہا، سپریم کورٹ نے بیٹھ کے کہہ دیا اس کے خلاف کاروائی کریں۔ وہ ان میٹرز کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے، یا وہ میٹر جو نا وہ لٹکائے رکھتے ہیں 10 20 سالوں سے، جو نا بہت سارے میٹر ان کے پاس پینڈنگ ہیں، اور ان کے خلاف ہمارے وکیل نے تو یہ مطالبہ کیا کہ نیب کے چیئرمین کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، یہ انہوں نے نعیم بخاری صاحب نے کورٹ کے اندر کہا۔ لیکن شاہ صاحب، جب آپ حکومت کے خلاف اتنے بڑے احتجاج اور ہنگامے سارا کچھ کرنے پہ تیار ہوتے ہیں تو ایسے اداروں کے خلاف کیوں نہیں جو ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں؟ ہم تو بالکل وہ اپنا کام نہیں کر رہے، ہم تو بالکل احتجاج کرتے رہے ہیں، اور ایک نیب کے چیئرمین کے خلاف یا نیب کے خلاف ایک ریفرنس بھیجے نا صبح سپریم کورٹ۔ میرا خیال ہے کہ نیب کا بالکل بنتا ہے، بالکل جواز ہے اس کا، اور اس کے خلاف احتجاج بھی بنتا ہے۔ ہم تو الیکشن کمیشن کے خلاف بھی کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے۔ بیرسٹر صاحب، احتساب باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، اپنے ادارے کو ٹھیک نہیں کیا آپ نے۔ دیکھیے، پہلی تو میں عرض کروں کہ 100% یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس وقت تک پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف ڈائریکٹ ایوٹا آف ایویڈنس نہیں ہے، نٹ اے سنگل اشارے کہیں تو کریں، قانون میں اشارے نہیں چلتے۔ کسی کو سیمی کرمنل ڈسکوالیفیکیشن میں آپ نے جانا ہے، آپ کو ایویڈنس چاہیے۔ دوسری بات، یہ جو آپ نے بیان مینز کا کہا ہے، 2 کیس تھے، ایک کیس میں تو آئی سی اے ہوئی تھی، وہ بھی خارج ہوئی تھی، یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں۔ یہ التوفیق والے کا ذکر کر رہے ہیں آپ۔ تیسری بات یہ جو آپ نے اصل بات کی نا، دیکھیے 9/11 سے پہلے تو بالکل ہی کھل کھاتا تھا، پیسہ آنا جانا کوئی نظام نہیں تھا، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی بینکوں کی۔ یہ 9/11 کے بعد معاملات شروع ہوئے ہیں۔ ہم جب سے یہ خبر آئی ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ سے کہا تھا، ہم نے کوشش کی ہے 3-4 چیزیں لے آنے کی، ہم اور بھی لانے پہ تیار ہیں، لیکن پیسے کو آپ باہر جانا روکیں گے نا، آپ کی انویسٹمنٹ کی پرابلم ہے۔ لیکن ہم بالکل کھلے دل کے ساتھ
پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کوئی اور ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ لیجسلیشن کرنے پہ تیار ہے. باقی رہ گیا نیب و ادارے. میں آپ کو عرض کروں کہ کسی ایک ادارے کو آپ نہیں اٹھا سکتے. میں ادب سے زیادہ کہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ لوور کورٹ کام کر رہی ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایوریج کیس جو نیچے سے جاتا ہے 25 سال لگتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں 25 سال لگتے ہیں. اور میں ایک کیس میں وکیل تھا 2001 میں، وہ 1901 میں لاٹ الاٹ ہوئی تھی بھلوال میں. 1901 میں، اور 100 سال کے بعد وہ سپریم کورٹ سے ہم کیس جیتے تھے. ادارے پورے ایسے چل رہے ہیں. بدقسمتی ہے، یہ ایسا ایسا ملک ایوالو ہوگا. میں کھلے دل سے کہتا ہوں کہ ہماری حکومتوں نے تمام نے، وہ تو پھر گرینڈ سن ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عدلیہ کے لیجسلیشن کے اوپر، بار کے اوپر. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں، یہ بہت ناراض ہوں گے. نہیں آپ بھی ہوں گے، آپ بھی اتنی سب سے زیادہ اس میں رکاوٹ پتہ کون ہے؟ وکیل تاریخ ڈلوانے. میں مانتا ہوں. سعید غنی صاحب، نیب کے اوپر آپ سے بھی چاہوں گا کہ رائے آپ بھی دیجئے. 5 سال آپ کے دور میں بھی گزر گئے، 3 سال اب بھی گزر گئے. وہ جو ادارہ جس کو ہم پیسے اپنے تنخواہوں کے ٹیکس سے کٹوا کے پال رہے ہیں کہ پاکستان میں احتساب کرے گا، وہ ادارہ کام نہیں کرتا. تو سپریم کورٹ بھی کہتی ہے پھر ایسے ادارے کیوں رکھیں، اس کو بند کر دیں. ملک صاحب، نیب پہ تو میں نے بڑی چیزیں کی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے لے کر آیا ہوں، سینٹ کے ذریعے بھی، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے بھی. تو مجھے نیب کے اندر کا حال بھی بہت سارا پتہ ہے. آپ کے سامنے صرف ایک مثال میں رکھ دیتا ہوں. ہماری چیزیں بھی چھوڑ دیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. نیب نے سپریم کورٹ کے سامنے خود میگا کرپشن کے 150 کیسز رکھے تھے. خود رکھے تھے، نہ میرے کہنے پہ نام دیے تھے نہ آپ کے کہنے پہ دیے تھے. سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ بھئی ہمیں بتاؤ کہ کون کون سے آپ کے پاس میگا کرپشن کے کیسز ہیں. آج اس کو میرا خیال ہے کہ 1.5 سال گزر گیا ہے، جہاں سپریم کورٹ سے انہوں نے کچھ مہینے کا ٹائم لیا تھا کہ اتنے عرصے کے اندر یہ کیسز ہم جو ہیں سارے ڈسپوز آف کر دیں گے. جس کو 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، وہ کیسز طے نہیں ہوئے تھے. آج مجھے بتائیے کہ کوئی پوچھے نیب سے کہ ان 150 کیسوں میں سے آپ نے کیا کیا ہے. اور کچھ کیسوں کا مجھے پتا ہے جس میں لا کے انہوں نے کہہ دیا نہیں اس کے اندر تو جی ہے ہی کچھ نہیں. بھائی 20 سال سے آپ کے پاس تھے. سپریم کورٹ نے آپ سے 1.5 سال پہلے پوچھا کہ میگا کرپشن کے کیسز بتاؤ. 20 سال میں آپ کو نہیں پتا چلا اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے سپریم کورٹ میں لسٹ دے دی اور آج آپ اٹھا کے کہتے ہیں جی 3-4 مہینے کے بعد کہ نہیں جی اس کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ نیب بنا صرف سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے ہے، یا جو بیچارے کمزور ہیں جن کا داؤ نہیں لگتا ہے ان کو یہ فٹ کر دیتے ہیں. باقی جن کے کھانچے فٹ ہیں، جو مضبوط لوگ ہیں، تگڑے لوگ ہیں، ان کو نیب نہ کچھ کر سکتا ہے نہ وہ کرنا چاہتا ہے. یہ بدقسمتی ہے اور یہ قانون آپ نے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو آپ نے ایک اپنا جو ادارہ ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کو آپ امینڈ کریے، اس کو مضبوط کریے، اسٹرینتھن کریے. نیب کو اکاؤنٹیبل بنائیے. اس نے اکاؤنٹیبلٹی تب کرنی ہے جب وہ خود اکاؤنٹیبل ہوگا. پارلیمان کے آگے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اسے. دیکھیں، میں ایک تو تسلیم کر لیتا ہوں کہ جی ہمارے دور میں ہم اس کا کچھ نہیں کر پائے. بہرحال ہماری کوتاہی سمجھ لیں، ہماری مجبوریاں جو ہوں گی وہ سمجھ لیں، جو بھی وجوہات تھیں. لیکن میں یہ کیونکہ میں 2012 کے میں آیا سینٹ میں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ 2-4 مہینے مجھے سمجھنے میں لگ گئے. اس کے بعد میں نے ان چیزوں کو کافی فالو کیا ہے. ظاہر ہے کہ کچھ کیسز میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کہ میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے. نیب کی حالت بہت بری ہے ملک صاحب، بہت بری حالت ہے. یہ صرف اپنے معاملات اندر ٹھیک کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. اپنے کہاں سے وہ پرکس پکڑیں، کہاں سے وہ چیزیں پکڑیں، وہ او پی ایس پہ کیسے بیٹھ جائیں، کوئی ڈائریکٹر کہاں لگ جائے، جونیئر کو کہاں لگا دیں. سارے یہی کام ہے. وہ جو سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے نا، یہ چیزیں میں نے 2-2.5 سال پہلے ریز کی ہیں ساری، جس پہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آرمی سے کتنے لوگ آئے تھے اور آپ نے کس طرح پروموشنز دیے لوگوں کو، کیا کیا کچھ کیا ہے، کس طرح ایبزارپشنز ہوئی ہیں اس کے اندر. یہ اتنی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اگر آپ کو کبھی ٹائم ملے اور چیزیں نکلے، ہم نیب کے اوپر ایک پوری پتہ نہیں 4-5 شوز کی سیریز کر سکتے ہیں کہ یہ شروع کیسے ہوا، لوگ اس کے اندر آئے کیسے، کس طرح انہوں نے جونیئر لوگوں کو پروموشنز دیے، کس طرح ان لوگوں کو انہوں نے کھڈے لائن لگایا، کس طرح انہوں نے ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کی ہے، کس طرح چیئرمین نیب جو خود لوگوں کے اوپر کیسز بناتا ہے کہ آپ نے اختیارات کے ناجائز استعمال کیا ہے. وزیر اعظم پر کیسز ہیں، وزراء پر کیسز ہیں. چیئرمین نیب خود ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے جو اختیارات پرائم منسٹر کے ہیں، جو اختیارات چیئرمین نیب کے ہیں ہی نہیں. یہاں تو اختیارات کے ناجائز استعمال پر ریفرنسز بنتے ہیں، وہاں چیئرمین نیب جو ہے وہ بلڈنٹلی وائلیٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو، اپنی جو مرضی ہے وہ کرتا رہے. تو صحیح نہیں پوچھ سکتا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ کر کے تھک جاتے ہیں. کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کوئی ریفرنس بھیج دوں ان کے خلاف بنا کے. ہاں بھیجیے نا جی، نیب میں بھجوا دیتا ہوں. بات یہ میں سعید غنی صاحب سے ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ
مجھے فی الحال آپ سمجھیں کہ میں حکومت میں نہیں ہوں، میں دیانتدارانہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت میں رہ کے نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ سیاسی مجبوریاں بھی بن جاتی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اچھا کیا آپ نے، اچھا سچ بولا ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ اچھا سچ بولا۔ بات یہ ہے کہ یہ لیب ایبنیشو لا ہی غلط ہے، یہ ایسا لا ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، ایسا لا ہے برڈن میں اس میں پرابلم ہے، ایسا لا ہے اس کی بیل کوئی نہیں، ایسا لا ہے پلی بارگین ہے، کیا کیا آپ کو بتائیں۔ یہ بنایا گیا تھا لانڈرنگ کے لیے کہ ہماری پارٹی کو، پیپل پارٹی کو اس کے اندر ڈالا اور یہاں سے کیوں اور پتہ نہیں کیا کیا نکالے، یہ اس لیے بنا، نیب زیادہ بنانے کی، بس اس طرح تھا، وچ ہنٹ کے لیے بنا۔ ایمانداری کی بات بتاؤں، سعید بھائی نے بہت اچھا کیا، میں یہ توقع تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ میں ایمانداری کی بات بتا دوں، آنے بتا رہا ہوں، ہم نے اپنی حساب سے شاندار ایک لا بنایا۔ جب یہ بات شروع ہوئی، کیسز دونوں کے تھے، نہیں میں آگے کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے بھی اور ان کے بھی، میں کیا کرنا تھا؟ میں آگے کی بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے نہیں موو کیا؟ نہیں، آپ کی پارٹی کے لوگوں کے بھی موجود ہیں، وہ اس طرف نہ آئے تو اچھا ہے، سب ایک جیسے ہیں اس معاملے میں۔ ہم نے ایک شاندار لا اپنے تئیں بنایا جو کنسلٹیشن کر سکتے تھے کہ ونس فار آل یار اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر کے آگے بڑھیں۔ جب یہ بات تھوڑی لیک ہوئی تو ایک پارٹی کی، بہت بڑی پارٹی کے سربراہ آئے، وہ ڈنڈا لے کے پریس میں کھڑے ہو گئے کہ یہ اپنے لیے یہ لا امینڈ کریں۔ ہماری بھی سستی، ہمیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے تھی۔ ابھی میں وے فارورڈ بتاتا ہوں، ہم نے بات کی ہے پی ٹی آئی سے، میں نے کی ہے ڈاکٹر الوی صاحب سے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہماری بات۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے پارلیمان میں مل کے ایک کنسنسس ونس فار آل لا بنا لیں آگے کے لیے، صحیح مضبوط لا، مضبوط لا، اور صرف مٹی ڈال نہیں مضبوط لا، ساروں میں پھر کنسنسس سے کہہ رہا ہوں، سارے بیٹھ کے ونس فار آل اس کو ٹھیک کر لیں۔ پارلیمان میں درخواست گئی ہوئی ہے، اسپیکر کمیٹیاں بنا رہے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹیوں کے نام ہم سب دے رہے ہیں۔ پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ اسی میں ہے کہ ہم سارے بیٹھ کر ایک شاندار اپنے بریک لے لیں، پارلیمان کو بریک لے لیں، بات کریے گا، بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، پاناما پیپرز آخری مرحلہ آ گیا، اب آپ اس کے اوپر 3 سوالوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آپ کا سپریم کورٹ کے اوپر بھی اصرار یہی تھا کہ یہ تفصیل پوچھی جائے، منی ٹریل زیر کفالت ہے کہ نہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا خیال ہے کہ اس کو لے جائیں منطقی انجام کی طرف 2-3 روز میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہے، اور یہ منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی جو بینچ ہے اس کو پہنچا سکتا ہے، اور سب کی خواہش بھی یہ ہے، اس پہ اتفاق بھی ہے، لوگ بھی چاہتے ہیں اور دونوں فریقین بھی چاہتے ہیں کہ اس کو نپٹا دیا جائے۔ لوگوں کو ابھی یقین نہیں آ رہا کہ کوئی فیصلہ ہو پائے گا، لوگوں کو ابھی بھی وہ ایک تجسس ہے، ایک بے یقینی کیفیت ہے۔ سر، سپریم کورٹ سے نظریہ ضرورت ماضی میں اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اب لوگ ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ملک صاحب وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اتنی خوش قسمت ہے کہ ہمیشہ عدالت میں ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فقیر اچھے ہوتے ہوں گے شاید۔ چلیں، یہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب محفوظ لفظوں میں کچھ نواز شریف صاحب کو 27 سال سزا ہوئی ہائی جیکنگ میں، دوسرے کیس میں کیپٹ اس میں ان کو جہاز میں، آج بھی وہ سنا رہے تھے، جہازوں کے اندر لے جاتے ہوئے ہتھکڑیاں ماری جاتی تھیں، اس کمرے میں اٹک جیل میں بند تھے، اس کے ہمیں لوہے کی دیوار لگائی گئی تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا میرا خیال میں، پیپلز پارٹی نے اور ہماری جماعت نے شاید زیادہ سہا ہے، پی ٹی آئی نے ابھی انصاف کے ترازو میں یہ پورے تلے نہیں ہیں۔ میں ایک عرض کرتا ہوں، 3 سوالوں کا جواب ہی دے دیں۔ میں کہہ دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں زیڈ بڑا، زیرو ایویڈنس۔ وزیر اعظم کے بچوں نے کمپنیاں کیسے بنائی؟ جی، کمپنیاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 2006 میں بیرر سرٹیفکیٹ خریدی ہے نصرال اور نسکام کے، انہوں نے کہہ دیا، لکھ کے دے دیا۔ اب اگر عدالت مانتی نہیں مانتی یا ثابت اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بیرر سرٹیفکیٹ 93 سے آپ کے پاس نہیں تھے؟ بابا اس کا ثبوت تو پھر انہوں نے دینا نا، ہم اس بات کے مکلف ہیں جو ہم نے مانی ہے۔ دوسری بات، ڈیپینڈنٹ، آج ہمارے وکیل نے کھل کے بتا دیا، تفصیل سے بتا دیا کہ جناب ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ ہر سال سے ٹیکس دے رہی ہیں، ہر سال سے ٹیکس، اور جس کی وہ بات کرتے ہیں نا، رہتی والد کے ساتھ ہیں، پتہ وہی دیتی ہیں، شوہر کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے لیکن ڈیپینڈنٹ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں والد، دیکھیے میں وہ بالکل رہتی ہیں، 92 سے رہتی ہیں، آج سے نہیں رہتی، ٹیکس دے رہی ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا، ٹیکس دے رہی ہیں وہ اس وقت سے ڈیپینڈنٹ، اور جس کی وہ بات کر رہے ہیں نا، اللہ کرتے آج اچھا کیا محترم نعیم بخاری صاحب کو جب کنفرنٹ کیا گیا ججوں کی طرف سے کہ یہ کیا ہے، انہوں نے اچھی بات کی،
उन्होंने कहा मुझे टैक्स लॉ का पता नहीं। तीसरा सवाल, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरों में सच बताया गया है? जीरो कंट्राडिक्शन, लॉयर्स ने वेटेड की हुई है, मैं उस टीम का हिस्सा हूं, हमें 100% यकीन है, जीरो केस है इनका। उनकी तो तकरीरें आपस में मिलती कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल तकरीरें मुर्तज़ा साहब, कामरान बिल्कुल। अगर में तजाद नहीं है तो हमें पता नहीं तजाद किसको कहते हैं, ये लफ्ज तजाद क्या है? अदालत के सामने पेश है, 5 जज हैं, तय कर देंगे, हम कबूल करेंगे। तकरीरों के हवाले से मेरा व्यू ये है कि ये जो मिस डिक्लेरेशन है ना, उसके लिए पहले डिक्लेरेशन चाहिए। वो डिक्लेरेशन नहीं है, इसलिए ये मिस डिक्लेरेशन है। आपकी बात ये है कि अदालत के सामने नहीं है तकरीर, जब पार्लियामान के आगे है तो अगर झूठ भी बोला है तो खैर नहीं, कौन से झूठ बोलो ठीक है, पार्लियामान से बोलो ठीक है, अदालत भी आके जरा एहतियात करो। नहीं, ये बात नहीं है। ऐसे है कि इसमें डिक्लेरेशन और मिस डिक्लेरेशन उस वक्त होता है जब डिक्लेरेशन हो। डिक्लेरेशन यहाँ नहीं है। स्पीच की जो बात आप कर रहे हैं ना, स्पीच जब आपने कोई उसको कन्फ्रंट कराना पड़ेगा, जब आपने उसके अगेंस्ट यूज करना है ना, फिर आप उसको विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर को विटनेस बॉक्स में, जिसके खिलाफ कंट्राडिक्शन, जिसके खिलाफ आज कोर्ट ने कहा सबको, मैं जब ये एविडेंस पढ़ते हैं ना, वो यही कहते हैं आगे से कि आप कैसे पढ़ सकते हैं जब तक उसकी स्टेटमेंट। पार्लियामेंट में की हुई तकरीर के ऊपर भी क्रॉस एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट आप कन्फ्रंट करवाएंगे ना, अपना मिजाज। आप मतलब ये मतलब हम एक असूल वजह कर लेते हैं ना, ये हम प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। फर्ज करें कि मैंने कुछ कहा है, आपके पास कुछ कह रहा हूं, यहाँ इस स्टेटमेंट में मेरी इसमें कुछ ना कुछ गलत बात आ गई, कोई कंट्राडिक्शन आ गई, ये मिस डिक्लेरेशन नहीं होगा। इसको मुझसे अगर कन्फ्रंट कराना है, अगर मेरे खिलाफ यूज करना है, तो फिर मुझे कन्फ्रंट करवाया जाएगा। और डिपेंडेंट वाला आइंदा दे दे, टाइम खत्म हो गया। डिपेंडेंट वाले इशू के ऊपर आप क्या कहते हैं? डिपेंडेंट में 2 तरह के डिपेंडेंट होते हैं, एक डिपेंडेंट माइनर होता है और एक डिपेंडेंट मेजर होता है। अगर डिपेंडेंट माइनर हो, फर्ज करने का मेरा बेटा 18 साल से ऊपर है, अगर उसने मुझसे कुछ कंसील भी किया हुआ है, क्या उस पे मुझे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट एक आदमी जो है ना, इसमें उसके खिलाफ उसको कोई कनेक्शन, मेरे ख्याल में, अब मतलब क्योंकि सब जुडिस है मैटर, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, मुनासिब भी नहीं है ज्यादा, मगर अभी तक जो मेरी अपनी नजर से, मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मगर एक आदमी से कनेक्ट नहीं हो रहा। सईद गनी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे भी। सारी चीज़ों में जो फ़र्क है वो कतरी शहजादे का ख़त है, उसका कहीं जिक्र नहीं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे बैरिस्टर ज़ुफ़रुल्लाह साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और शाह महमूद कुरैशी और स्विट्जरलैंड को भी शामिल कर लो, तो मान ले तो सब बातें वाज़ेह हो जाती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।